حسن بن صبا اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے اپنے تاریخی سفر کا آغاز کرنا تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر اور ابلیس ہی اس کا امیر کارواں تھا۔ حسن بن صبا ایک انسان تھا، تنہا اکیلا انسان، سلاطین سلجوقی سلطنت اسلامیہ کا ایک فرد، جس کی حیثیت ایک عام اور گمنام آدمی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی لشکر، کوئی فوج نہیں تھی، 2-4 آدمی بھی اس کے ساتھ نہیں تھے جو تیغ زن اور تیر انداز ہوتے۔ وہ خود بھی تو شمشیر زن اور شہ سوار نہیں تھا، اس کے پاس صرف ایک طاقت تھی اور وہ تھی ابلیسیت۔ ایک آدمی نے اسلام کی عمارت کو بھونچال کے جھٹکوں کی طرح ہلا ڈالا اور ثابت کر دیا کہ اس ابلیسی طاقتیں خدائی طاقت کو چیلنج کر سکتی ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ بات کی بات ہے کہ خدائی طاقت کو چیلنج کرنے والے کیسے کیسے بھیانک انجام کو پہنچے۔ اسلام آج تک ابلیسی طاقتوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے اس دور کے 2 سپر پاور روم اور فارس کو ریت کے گھروندے کی مانند روند کر ان کے ملکوں میں اللہ کی حکومت قائم کر دی تھی۔ پھر مسلمان جدھر کا رخ کرتے ادھر بغیر لڑے قلعے ان کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے ملک نہیں، لوگوں کے دل فتح کیے تھے۔ انہوں نے اپنی داشت طاری نہیں کی، دستگیری کی تھی، مظلوم اور مجبور رعایا کی دستگیری۔ آج مسلمان ابلیسی طاقتوں کے محاصرے میں آئے ہوئے ہیں اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کو ختم کرنے کے جتن ہیں، لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ غندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس چراغ کو غار ہرا کی تاریکی نے نور عطا کیا تھا، وہ اسلام کے جانثاروں کے لہو سے جل رہا ہے۔ دنیا میں مسلمان کا نام و نشان نہیں رہے گا، صرف ایک مسلمان حاملہ عورت زندہ رہے، یہ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسلام کو زندہ رکھے گا۔ داستان گو حسن بن صبا کی داستان سنا رہا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ مختصر سا قصہ تکذیب کے علمداروں کا بھی سنا دیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی نبوت کے دعوے کیے اور اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ حسن بن صبا بھی اپنے ذہن اور دل میں نبوت کے عزائم کی پرورش کر رہا تھا۔ تکذیب اور ارتداد کا مقصد اسلام کی بے کونی تھا۔ یہ سلسلہ بڑا ہی دراز ہے، داستان گو اس کی جھلک پیش کرے گا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ دین کے دشمن اسی روز سے اسلام کے در پہ ہیں جس روز پہلے آدمی نے اسلام قبول کیا اور شہادت کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسلام نے یہود و نصارہ اور تکذیب و ارتداد کے بڑے تیز و تند طوفان دیکھے، لیکن اللہ کا سچا دین تا قیامت زندہ اور پائندہ رہنے کے لیے آیا تھا۔ حسن بن صبا کی جنت اسی اسلام دشمن سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آئیے ذرا ابلیس کا رقص دیکھ لیجئے، پھر حسن بن صبا کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ بے خبر لوگ جو اس کے نام سے صرف واقف ہیں اسے افسانوی کردار ہی سمجھتے رہیں گے۔ سجاح بنت حارث تمیمہ حوازن کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت تھی، عیسائیت کی پیروکار تھی اور وہ دریائے دجلہ اور فرات کے اس درمیانی علاقے کی رہنے والی تھی جو الجزیرہ کہلاتا ہے۔ وہ عالم شباب میں تھی اور حسین بھی تھی۔ اس کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت بھی موجود تھی، لیکن سجا کی شکل و شباہت اور جسم کی میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دل ربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل مو لیتے تھے۔ اس نے اپنے آپ میں یہ خوبی بھی پیدا کر رکھی کہ اس کے پاس کوئی عبادت گزار اور پارسا آ بیٹھتا تو وہ ایسے انداز سے بات کرتی کہ پارسا اسے اپنے سے زیادہ پارسا سمجھ لیتے اور اس کے عقیدت مند ہو جاتے تھے۔ کوئی عیاش دولت مند اس کے پاس آتا تو وہ اس عورت کو اپنی جیسی سمجھ کر اس پر دولت نچھاور کرنے لگتا، مگر اسے اپنے جسم سے دور ہی رکھتی تھی۔ وہ شخص اس کا گرویدہ ہو جاتا، اس کے اشاروں پہ ناچتا۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب، گناہگار ہوتا یا نیکوکار، وہ سجا کو اپنا مونس و غمخوار سمجھتا تھا۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا
مورخوں نے متفقہ طور پہ لکھا ہے کہ سجا کہنا تھی اس زمانے میں وہ آدمی جو مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ علم و نجوم کا بھی ماہر ہوتا اور آنے والے وقت کے متعلق پیشن گوئی کی اہلیت رکھتا تھا، وہ کہن کہلاتا تھا، اور ایسی عورت کو کہنا کہتے تھے۔ وہ توہم پرستی اور پسماندگی کا دور تھا، لوگ اور نجومیوں کے آگے سجدہ کرتے اور قسمت کا حال پوچھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کاہن بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار سکتے